بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 38 to 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وہیں اسی وقت دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، اے میرے رب، عطا کر مجھے تیرے پاس سے پاکیزہ اولاد، بے شک تو ہی سنتا ہے دعاؤں کو. آیت نمبر 39. پھر آواز دی اسے فرشتوں نے اور وہ کھڑے تھے عبادت کرتے ہوئے محراب میں کہ اللہ وہ بشارت دیتا ہے تمہیں یحییٰ کی، تصدیق کرنے والے ہوں گے وہ اللہ کے کلام کی. اور یہ کون سا کلام ہے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کی. اور سردارانہ صفت والے ہوں گے، نفس پر قابو رکھنے والے ہوں گے اور نبی ہوں گے صالحین میں سے. آیت نمبر 40. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، کس طرح ہو سکتا ہے میرے لیے بیٹا؟ بے شک آ پہنچی ہے مجھے بڑھاپا اور میری بیوی تو بانجھ ہے. پر اس نے کہا ایسے ہی ہوگا، اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. آیت نمبر 41. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. اس نے دعا کی، اے میرے رب، بنا دیجئے میرے لیے کوئی نشانی. اس نے فرمایا، نشانی تمہارے لیے کہ نہیں تم بات کر سکو گے انسانوں سے 3 دن تک مگر اشارے سے، اور ذکر کرتے رہو اپنے رب کا کثرت سے، اور تسبیح بیان کرتے رہو اسی کی شام اور صبح. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل عمران آیت نمبر 38 میں دیکھتے ہیں کہ اب حضرت
مریم جو ہیں ان کی کفالت کون کر رہا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام. اور ان کے پاس انہوں نے دیکھا. اب دیکھیے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا حضرت مریم کے پاس کہ اللہ تعالیٰ بن موسم کے پھل ان کو دے رہے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر جو ان کے عقیدے کو دیکھیے کہ کس قدر ان کا عقیدہ مضبوط تھا. انہوں نے سوچا کہ جو رب بن موسم کے پھل دے سکتا ہے تو، اور اولاد سے محروم تھے، بچے تھے نہیں ان کو، اور یہ کافی ایج کو پہنچ گئے تھے، 80s 90s کے قریب پہنچ گئے تھے. تو انہیں ایسا لگا کہ میں آپ کی رب کی رحمت سے محروم نہیں ہوں، میں اپنے رب سے مانگتا ہوں. تو اسی جگہ کیا پتہ چلا، دعا کرنے کے لیے ضروری نہیں آپ جائے نماز بچھاؤ، یہ کرو وہ کرو، پرٹیکولر کسی جگہ پر جا کے مانگو، نو. اسی جگہ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت آن دا اسپاٹ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. کس سے دعا کی؟ اپنے رب سے دعا کی. بیچ میں کسی کا وسیلہ لیا کہ انہوں نے اللہ اس کے وسیلے سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے تو میری یہ دعا سن لے، نو. تو دیکھیے ہمیں جو ہے نا دعا مانگنے کا اصل میں سلیقہ ہی نہیں ہے. ہم نہ جانے بیچ بیچ میں اتنے لوگوں کو انوالو کر لیتے نا کہ اللہ کو ہم پر اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ وہی بول رہے ہیں کہ بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اور دیکھو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس میرے بندے نے ڈائریکٹلی مجھ سے مانگا، اور کتنی عاجزی ہے دیکھیے. اسی وقت اللہ نے، اور یہ دیکھیے کہ دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. جب آپ کو مانگنے، جب اللہ سے آپ مانگ لیجئے. اور کچھ لوگ تو دعائیں مانگنے کے لیے باقاعدہ محفل ارینج کرتے ہیں، آ جاؤ، پھر وہ کھانے پینے کی پارٹی شارٹی ہوتی ہے، پھر وہ چاٹ پکوڑیاں بھی، چٹائیاں بھی بچھاؤ، لوگ آ رہے دعا مانگنے کے لیے. ایک ایسی کوئی ٹاک میں سن رہی تھی، ان سے ایسی کہا گیا کہ چلو ہم دعا کر لیتے کر کے. تو اس میں سے ایک عورت کہنے لگی نہیں باجی، ہم ایسے دعا نہیں کرتے ہیں، ہم تو فلانا جگہ پہ جا کے، وہ بابا جی کے درگاہ پہ جا کے ادھر ہم لوگ دعا کرواتے، ہم تو کبھی بھی خود سے دعا نہیں کرے. کتنی بڑی بدبختی ہے، اتنی بڑی نعمت سے محروم تھی وہ لوگ محروم تھے پورا. کس نے انہیں یہ سکھایا کہ ڈائریکٹلی تم اللہ سے مانگ نہیں سکتے ہو؟ جاؤ فلاں بابا جی کے درگاہ پہ جا کے ان سے، وہاں پہ جو بیٹھے ہیں مجاور لوگ، ان سے جا کے جو دعا کرواؤ. اتنی غفلت میں پبلک کو رکھا ہے. دیکھیے کہ ایک واقعی جو ہے ایسے ایسے آیتیں عام کیوں نہیں کی جاتی ہیں. دعا بھی اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے کی کہ کوئی بات نہیں، آج یہ بولو گے کہ ہمارے تو سب بچے ہو گئے، ہم اس طریقے سے کیا دعا مانگے، کوئی بات نہیں، بچوں کے لیے مانگ لیجئے. انہوں نے دعا کی قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. بہت خوبصورت دعا ہے. اولاد کے لیے اکثر جن کے ہیں وہ بھی مانگے، جن کے نہیں ہیں ان کی بھی مانگے. کیونکہ یہاں پر دیکھیں ذریت آیا ہے. ذریت میں نے آپ سے کہا تھا نا، نسلوں کو کہا جاتا ہے، نسل تک کی چیز آپ کی چلی جائے گی. اور آپ مانگیے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بہت پاکیزہ اولاد عطا کر. دیکھیے یہ نہیں کہا کہ خوبصورت بچہ دے دے. اور آج کل عورتیں کیا مانگتی، خوبصورت بچہ دے دے، گورا ہو، یہ ہو وہ ہو وہ ہو. نہیں، کیا کہا انہوں نے؟ ایک پاکیزہ اولاد دے دے. اور یہ دیکھو کہ انشاءاللہ سورہ مریم میں یہ تو ہے اتنا سا حصہ، ان ڈیٹیل ہم لوگ سورہ مریم میں پڑھیں گے، حضرت مریم کے بارے میں بھی اور زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی، کہ کس طریقے سے وہ کیوں مانگ رہے تھے. لوگ یہ فورٹ تو کر دیتے اس آیت کو کہ دیکھو دیکھو انہوں نے بھی تو اولاد مانگی تھی نا. تو انہوں نے نا اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے نہیں مانگے تھے اولاد. انہوں نے یہ کہا تھا اللہ تو نے مجھے جو دین کے کام کے لیے چوز کیا ہے نا، مجھے یہ غم ہے کہ میرے بعد یہ دین کا کام کون کرے گا. میری فیملی میں ایسا کوئی ہے نہیں، کسی کو تو میری فیملی میں سے میرا مددگار اٹھا دے، کسی کو تو میری مطلب تیرے دین کا کام کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے کسی کو تو دے دے. تو انہوں نے اب یہ دیکھیے کہ جو یہ مانگنا ہے، پہلے تو یہ بندے کو احساس ہونا چاہیے کہ واقعی میرے رب کے سوا انک سمیع الدعا، کہ بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے. یہ کیا چیز ہے آج جو ہم لوگ بولتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیرے عبادت کرتے ہو، صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں. جب بندے کو یہ احساس ہوتا ہے نا، تو وہ دعا بھی صرف اور صرف اللہ سے مانگتا ہے، کسی سے نہیں مانگتا ہے. اور آپ رب کو اٹھتے بیٹھتے پکار کر تو دیکھیے، کیونکہ 24 گھنٹے میں ہر بندے کا ایک وقت جو ہوتا ہے وہ قبولیت کا ہوتا ہے. نو ون واٹ دا ٹائم، کسی کو نہیں پتا ہوتا وہ کیا ٹائم ہے کس کا ہے. تو ہر وقت اچھی چیزیں مانگتے رہیے نا اللہ سے. اور سب سے بہترین میں نے آپ سے کہا ربی انی لما انزلتا الی من خیر فقیر، یہ مانگیے. کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کے لیے کون سی چیز خیر کا سبب بن سکتی ہے اور کون سی چیز شر کا سبب بن سکتی ہے.
تو اللہ سے جب مانگے تو ضد مت کریے، اللہ میں نے تو اپنی عقل کے حساب سے مانگا ہے، اللہ تو مجھے جو ہے وہ اپنی رحمت کے حساب سے نواز مجھے۔ ہوا کیا، اب جب انہوں نے دعا مانگ لی تو فَنَادَتْهُ الْمَلَائِکَہ، پھر آواز دی فرشتوں نے اس کو کس کو؟ زکریا علیہ السلام کو۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور وہ کھڑے تھے وہیں پر، کہاں؟ جہاں وہ عبادت کر رہے تھے، وہ محراب میں کھڑے ہی تھے وہاں پر۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول کر لی۔ آپ یہ سوچئے کہ کیا ادا ان کی اللہ نے قبول کی ہوگی، کیا ادا اللہ کو پسند آئی کہ فوراً دعا قبول کر لی۔ وہ ادا یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں نا، تو اللہ کو ہم پر بہت پیار آتا ہے۔ کیوں؟ جس طریقے سے آپ نے اللہ کو اپنے لیے خالص کر کے رکھا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے لیے خالص کر لیتے اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتے۔ فرشتوں نے خوشخبری دی، ان اللہ یبشرک، کہ اللہ وہ خوشخبری دیتا ہے تمہیں یحییٰ کی۔ کیا پتہ چلا؟ کہ صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں دی، بیٹے کا نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام یحییٰ رہے گا۔ دیکھیے ذرا، اور یحییٰ علیہ السلام واحد ایسے ہیں کہ جن کی پیدائش کے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام جو ہے ان کے والد کو بتا دیا تھا۔ کتنا خوبصورت نام ہے یحییٰ، حیات سے نکلا ہے یہ ہمیشہ، یعنی کہ یہ بھی بتا دیا کہ تمہاری اتنی مرادوں کی جو اولاد تم کو ملنے والی ہے نا، اس کو میں بہت لمبی زندگی دوں گا۔ یحییٰ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دن تک زندہ رہنے والا۔ اتنے مرادوں کا وہ مانگا ہوا بیٹا، اور ان کی قوم کے لوگ اس کو قتل کر دیتے۔ انشاءاللہ ان کا ذکر آئے گا جہاں پر، تو وہ انشاءاللہ وہاں پر تذکرہ کرتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو۔ ہوا کیا، اب یہی نہیں کہ بیٹے کی خوشخبری، نام بھی بتا دیا، ان کی کوالٹیز کتنی خوبصورت کوالٹیز ہے۔ یہ کوالٹیز جتنی مطلب ان کے پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور کسی کے بارے میں نہیں آتا ہے، یہ تھوڑا بہت آئے گا ان کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے کلام کی۔ ابھی کون سا کلمہ اللہ کا؟ تو آگے کہ ان کے 3-4 مہینے کے بعد کچھ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، ہارڈلی مطلب بہت زیادہ وقت نہیں تھا، آتا ہے کچھ ایسا، کہیں 3 مہینہ کہیں 6 مہینہ ایسا۔ ان دونوں کی ایج ڈیفرنٹ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام۔ اب چونکہ عیسیٰ علیہ السلام 5-6 مہینے کے بعد آئیں گے، لیکن یحییٰ علیہ السلام اس کی تصدیق کریں گے، اس کو ویریفائی کریں گے کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ کے کون سے کلمات کی تصدیق کریں گے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2 کوالٹی، اور سردار ہوں گے۔ نمبر 2 کوالٹی کیا بتا رہے؟ سردار ہوں گے۔ کتنی خوبصورت کوالٹی دیکھیے، یہی نہیں کہ تجھے میں بڑھاپے میں ایک بیٹا دوں گا، دیکھ اس کے اندر یہ کوالٹیز ہوگی، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ تمہاری امت کا سردار ہوگا۔ وہ حسورا ہوں گے، حارث، یہ دیکھو حسور، حسار کس کو کہا جاتا ہے؟ جیسے کہ یعنی ایسے نہیں ہوں گے کہ بیکار چیزوں میں پڑے ہوئے ہوں گے، بلکہ وہ اپنے نفس پر قابو رکھنے والے ہوں گے، عورتوں کو تاڑنے والے نہیں ہوں گے، عورتوں پہ گندی نظر رکھنے والے نہیں ہوں گے، بے حیائی کے کام کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ بلکہ کیسے ہوں گے؟ ایسی کوالٹی ان کے اندر ہوگی کہ وہ اپنے نفس پر قابو رکھنے والے ہوں گے، اور نبی ہوں گے، نیک ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ مانگا کیا؟ ذریتن طیبہ، اللہ نے کیا کیا دے دیا، آگے وہ نبی بنیں گے، یہ خوشخبری دے دی، وہ سردار ہوں گے، نفس پر قابو پانے والے ہوں گے، یعنی پاک دامن ہوں گے بالکل۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اور لمبی عمر پانے والے ہوں گے۔ تو کیا پتہ چلا؟ انسان اپنی اس حساب سے تو مانگ لیتا ہے، لیکن اللہ جب کسی کو عطا کرنے پہ آتا ہے نا، تو انسان اس کو سنبھال نہیں پاتا ہے پھر۔ اب اگلی آیت نمبر 40 میں بالکل انسانی فطرت کی بات ہے، مانگنے کو مانگ لیا، اس کے بعد دیکھیے اب ان کے دل میں جو بات ہے، قال ربی انا یکون لی غلام، زکریا علیہ السلام کہنے لگے اے میرے رب مجھے کس طرح بیٹا ہو سکتا ہے۔ کیوں کہا انہوں نے؟ مانگ تو لیا، اب جب ظاہری اسباب دیکھ رہے ہیں نا ان کے پاس، مطلب کیا چیز اویلیبل ہے، کہ وقت بلغنی الکبر، کہ میں تو بڑی عمر کو پہنچ گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، ہاؤ اٹ از پاسبل، یعنی سامنے جو چیزیں نظر آ رہی تھی نا اس کے اکارڈنگ انہوں نے اللہ سے ایسے سوال کر لیا کہ اللہ ہاؤ اٹ از پاسبل،
اور شعلے مارنے لگے مطلب میں بڑی ایک جگہ آئے گا آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ میرے بال شعلے مارنے لگے، مطلب میں بہت زیادہ ایج کو پہنچ گیا ہوں۔ اب دیکھیے یہی ہوتا ہے، انسان مانگتا ہے، دے دے اللہ، دے دے مال، دے دے بچے، دے دے گھر، دے دے، اور جب اللہ تعالیٰ دے دیتے، ارے یہ کیسے ہو گیا؟ ابھی فار ایگزامپل میں آپ کو یہ، چلو بہت بڑی بات ہو گئی، ابھی سمجھیے کہ آپ کے گھر میں الیکٹریسٹی چلی گئی ہے، لائٹ گئی ہے، اب بولے اللہ لائٹ دے دے، اللہ لائٹ دے دے، اور سڈنلی اگر لائٹ آ گئی تو کچھ لوگوں کو آپ نے سنا اللہ ابھی اس وقت کچھ اور مانگ لیتی تو اچھا رہتا۔ مجھے اتنا برا لگتا ہے نا جو لوگ ایسا بولتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل کہ ارے میں تو ابھی یہ سوچ رہی تھی یہ ہو گیا، اس سے اچھا تو میں کچھ اور مانگ لیتی، تو تمہیں یہ چیز اللہ نے دے دی تو تمہیں کیا ضرورت تھی، نہیں مانگنا چاہیے تھا نا، کیوں مانگے پھر؟ یہ انسانی فطرت ہوتی ہے کہ مانگ لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، میں نے تو یہ سوچا تھا، اچھا یہ ہو گیا، یہ ویسے ہو گیا۔ تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے بالکل بھی، کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ اس وقت جو ہوا وہ آپ کے لیے قبولیت کا وقت تھا، سو اللہ نے قبول کیا، تو شکر کریے، اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ اب دیکھیے فرشتوں نے کیا جواب دیا، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، فرشتوں نے کہا ایسا ہی ہوگا، اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ الحمدللہ۔ اب ہوا کیا، اب ایک پکی خوشخبری انہیں مل گئی، تو اب یہ جو ہے آج دیکھیے کہ بہت سارے جو ہے ٹیکنالوجیز اویلیبل ہے ہمارے پاس، کہ پریگننٹ ہے نہیں ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، ساری چیزیں اویلیبل ہے، سب انسان پتہ کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت تو ایسا کوئی ٹیکنالوجی تھی نہیں۔ تو قال رب اجعل لی آیہ، تو زکریا علیہ السلام کہنے لگے اے میرے رب مجھے کوئی مطلب بتا دیجیے، مجھے کوئی نشانی دے دیجیے کہ مطلب میری بیوی کو ڈیلیوری ہونے والی رہے گی یا وہ پریگننٹ ہونے والی ہے کر کے، ایسی کوئی سمٹمز تو دکھا دیجیے کچھ۔ اللہ نے فرمایا آیاتک اللہ تکلم الناس، فرمایا ابا نے نشانی ہے تیری کہ نہیں تو بات کر سکے گا انسانوں سے 3 دن تک، مگر اشارے سے کرے گا، رمزاں، مگر کیسے کرو گے؟ اشارے سے کرو گے۔ ہاں لیکن وذکر، اٹس آرڈر، کیا کرو؟ اور ذکر کرتے رہو اپنے رب کا بہت زیادہ، اور تسبیح کرتے رہو، کبھی اس کی تسبیح کرتے رہو صبح اور شام اور صبح، عشیہ، اسی سے عشاء کی نماز کبھی ہوتی ہے شام میں، ابکار، یہ کیا ہے؟ صبح، شام اور صبح جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتے ہیں نا تو انسان کو بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی پناہ کہ آج کل لوگوں نے پریگننسی میں ایسے ایسے سسٹم بنا رکھے ہیں، ایسے فیشن بنا رکھے ہیں، مجھے تو ایک بلائیں جو سنائی آتی، بیبی شاور، گود بھرائی، نہ یہ رسم نہ وہ رسم، اللہ کی پناہ۔ یہ دیکھیے کیا ہے، یہ ایک وقت تھا نا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ گھر میں پریگننٹ لیڈی ہے اور بچہ ہو جاتا تھا، الحمدللہ۔ تو دیکھیے شعور کب آئے گا ہمارے اندر؟ جب ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اشارے سے بات کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمتیں دیتے تو بہت زیادہ اس کا شو آف نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو پھر یہ دیکھو کہ ابھی کیا ہوتا ہے، بیبی شاور، گود بھرائی، یہ سب رسمیں ہو گئی، اور اس رسم کے جو ہے وہ عوض میں لوگوں کو پارٹیز دی جاتی ہے، دعوت دی جاتی ہے، اور بچوں کے لیے اتنے سارے گفٹ جمع کر لیے جاتے ہیں، کیونکہ جو سونوگرافی وغیرہ میں ساری چیزیں کلیئر ہو، ہاں بیٹا ہو رہا ہے کیا بیٹی ہو رہی ہے، اس کے اکارڈنگ سارے انویٹیشن بانٹے جاتے ہیں، گفٹ جمع کیا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ بچہ دنیا میں آئے نہ، تو ایسے تو میرے سامنے میں نے کتنے کیسز دیکھے ایسے۔ تو دیکھیے چیزیں دکھانے کی نہیں ہوتی ہے، بہت زیادہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ اللہ کا شکر کرتے اور جو ہے یہ اللہ کی تسبیحات کرتی رہنی چاہیے، ہمیں بہت زیادہ تسبیح کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نعمت اور اللہ تعالیٰ آپ کے حصے میں دے رہے ہیں۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی تسبیحات کرتے، یہی نہیں اور جو بھی نعمتیں آپ کو ملتی ہے وہ تمام نعمتوں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریے، تسبیحات کرتے رہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ایفیکٹ پڑتا ہے، یعنی اس دوران ماں کی ساری حرکتوں کا بچوں پہ ایفیکٹ پڑتا ہے۔ بچے ہونے کے بعد جو ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے جو ہوتے ہیں ماحول کا اثر لیتے یا کچھ بھی، لیکن بچے کا نیچر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیرنٹس نے کس طریقے سے اسٹارٹنگ کی اس کی۔ لوگ سمجھتے کہ نہیں ابھی جیسا بچہ ہے نا تو بولے ابھی ہوا ایسا، نو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ بچے کے وہ نیچر، بچے کا وہ مزاج جو ہے کبھی سے شروعات ہو جاتی ہے، ڈیپینڈ کہ اس کے پیرنٹس نے کس حالت میں سیکس کیا تھا،
اس کے بعد ڈیورنگ پیریڈس آف پریگنینسی اس عورت نے کیا کیا عمل کیے، وہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے، بہت کچھ۔ انشاءاللہ کسی دن موقع لگا تو اس ٹاپک پہ بھی ہم ایک سیکشن رکھیں گے انشاءاللہ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ۔ ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے ابا کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے ابا ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔